صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول
النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. گزار ہوں جناب زیدی صاحب سے تشریف لائیں، صلوات و سلام کا نذرانہ بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مر جا ہے جو فرزان تو کیا چارہ صبر و علاج دل صد پارا اصغر کو بولے یہ حسین آرام کرو بس یہی گہوارہ مر جا ہے جو فرزان. میرا نیز کے سلام پہ میں چند شاہدوں پہ چھوڑ دیتا ہوں. کوئی آشنا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے کسی کی آس بغیر از خدا نہیں
رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے شعر دیکھیں کہ کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی ابو تراب سے جو پیشوا کے پیروں ہیں قدم بھی خاک پہ وہ بے رضا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی شعر بطور خاص دیکھیں کہ فشار قبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لوگ فشار قبر کا ڈر ہو تو فشار قبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لوگ کفن میں سرائے خاک شفا نہیں رکھتے بر محمد والے محمد صلوات کوئی انیس کوئی ارے فشار قبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لوگ کفن میں سرائے خاک شفا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے یہ شعر بھی دیکھیں کہ قناعت و گوہر و آبرو و دولت دین قناعت و گوہر و آبرو و دولت دین ہم اپنے کیسہ خالی میں کیا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی ارے قناعت و گوہر و آبرو و دولت دین ہم اپنے کیسہ خالی میں کیا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں
رکھتے او حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے حسین تیغوں کے آگے سے کس طرح ہٹتے بڑھا کے پیچھے قدم پیشوا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے او جہاز آلے نبی کیا بچے تباہی سے ارے تلا تم ایسا ہے اور ناخدا نہیں رکھتے اور گلو اصغر معصوم تیر واویلا یہ ظلم وہ ہے کہ جو انتہا نہیں رکھتے ارے گلو اصغر معصوم تیر واویلا یہ ظلم وہ ہے کہ جو انتہا نہیں رکھتے کوئی انیس کوئی فاتحہ بعد شہادت حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر حضرت صغریٰ کا قاصد کربلا پہنچا اس واقعے کو رقم کیا ہے مرسی خان نے اس میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں دیکھیں روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا او زباں دکان پہ گردان سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرات سے ہم کا نار ہوا او خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہوا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینہ سے صغریٰ کا نام بر پہنچا اور لہو میں غرق کھڑے تھے کمر ہوئے اور پسر کی نانے سے میات گلے لگا ہوئے لہو بھرا ہوا دامن سے اڑا ہوئے اور
سے منہ پھرا ہوئے یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئے ہوا یہ راچا کے فوراً میں ہار چھوٹ گئی تو اتر کے ناقے سے آداب وہ بجا لایا مگر حسین تے بے ہوش کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا ارے نگاہ یا سے منہ دیکھ کے یہ چلایا نگاہ یا سے منہ دیکھ کر یہ چلایا قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں حسین جان کے تم پر نثار ہوتا ہوں تو کہو بقیہ اولاد مرتضی ہو تم امیر لشکر اللہ ہو مصطفیٰ ہو تم غریب کوفہ ہو مظلوم کربلا ہو تم او بتاؤ قاسم ناشاد کے چچا ہو تم جواب دو پدر نامراد اکبر ہو جناب حضرت عباس کے برادر ہو تو حسین بھر کے دم سر بولے اے غم خوار امیر کون ہے میں تو ہوں بے قصو ناچار کہاں ہے قاسم اکبر کہاں علام بردار ارے خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پہ نثار سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے ہزاروں تیغ ہیں اور ایک حلق میں راہ ہے تو سنا تھا شورا کہاں تو نے میرے اکبر کا اب چراغ ہوا گل حسین کے گھر کا سنا تھا دبدبا کس سے خدا کے لاش کا ابھی ہوا یا خاتم بہار کا جو شیر خوار کے تجھ کو تلاش ہے بھائی لے دیکھ لے میرے ہاتھوں
پہ لاش ہے بھائی جو شیر خوار کے تجھ کو تلاش ہے بھائی لے دیکھ لے میرے ہاتھوں پہ لاش ہے بھائی. بس آخری بات سن لیں کہ ہٹائے چہرے سے اصغر کہ خون بھرے چادر او پسینہ موت کا چہرے سے پہنچا سر تا سر پکار مردے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر ارے لے کے فاطمہ نے دے دابوسیے اصغر گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین. روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا. جناب اکرام زیدی صاحب بارگاہ شیر خار کربلا کی حضور مرثیہ پیش فرما رہے تھے. مداحِ شیر خار کربلا کی پھر اس کا آغاز زمان صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے تشریف لائیں بارگاہ شریف قتل حسین بارگاہ جناب علی زبر علیہ السلام کا نام پیش فرمائیں. بابا زبلہ نعرہ صلوات محمد وآل محمد. بدعت حیدر کرار جدھر ہوتی ہے بارش رحمت محبوب ادھر ہوتی ہے. میوے دیدار علی رہتے ہیں وقت آخر دم نکالنے کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے. صلوات. محمد وآل محمد. بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ خیال سے لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے. کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر تیرا علم زمان ہے 1400 سال سے. صلوات. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب. گناہ اگر حسین تو تفسیر ہے زینب. حفظ و امن کی دین پہ زنجیر ہے زینب. بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. بیٹاغ کے عباس علمدار بن گئی اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی. زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزارش ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. بابا زبلند نعرہ صلوات. محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد سداہ امامت کی زین ہے
سجاد نور چشمہ شہ مشرقین ہے، سجاد اقصی فتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہیں جو بالکل حسین ہے۔ ایسا نہیں کوئی نگاہ بے نیاز میں، سد سلام کرتے ہیں ان کو نماز میں۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ امام سجاد میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ دعا گو ہوں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو تمام مداحان اہل بیت میں۔ میں گزار ہوں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ ہی علی، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملت کوثر پہ بھی علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات۔ ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند، ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند، جن کو میرے حسین کا ماتم نہیں پسند، جن کو میرے حسین کا ماتم نہیں پسند، ہم کیسے کر لیں ان سے بھلا دوستی کی بات، ہم کو ہے حر پسند انہیں حر ملا پسند۔ صلوات۔ دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا۔ صلوات۔ تماچے رخ بیعت پہ ہم لگا کے چلے، تماچے رخ بیعت پہ ہم لگا کے چلے، ستم کے شہر میں فرش عذاب بچھا کے چلے، ستم کے شہر میں فرش عذاب بچھا کے چلے، حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر، حسین جیت کے نکلے ہیں نو کے نیزہ پر، یزید وقت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے، یزید وقت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلے۔ صلوات۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں گزار ہوں جناب عزت صاحب عظمی کی خدمت میں تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دو قطعے دو مطلع اور چند شعر قطع ملاحظہ ہو۔ یہ کہے کہ تیز ہواؤں نے ہاتھ جوڑے ہیں، چراغے اشک عزا ہم بجھا نہیں سکتے، فتوے بھی مل کر اگر کریں کوشش، صدائے ماتم سرور دبا نہیں سکتے، صدائے ماتم سرور دبا نہیں سکتے۔ یہ بھی قطع ملاحظہ ہو۔ چوتھا مصرع خاص توجہ۔ اس کی مرضی ہے کہ ہو بعد میں سجدہ میرا، اس کی مرضی ہے، کیوں مرضی ہے ملاحظہ کیے گا، اس کی مرضی ہے کہ ہو بعد میں سجدہ میرا، کربلا تجھ کو سمجھ لے یہ زمانہ پہلے، کربلا تجھ کو سمجھ لے یہ زمانہ
پہلے اور دی تو جاتی ہے اذا کان میں بچے کے مگر سیکھ جاتا ہے وہ ماتم کا سلیقہ پہلے سیکھ جاتا ہے وہ ماتم کا سلیقہ پہلے سیکھ جاتا ہے. اور یہ بھی قطع ملاحظہ ہوگا. دیکھیے گا حسن بھائی خاص توجہ ملاحظہ کیے گا. دیکھیے گا ایک نعرے صلوات کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غیروں سے کیسے شکوہ کریں وہ تو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں. فرش عزا سے دور مسلمان بھی تو ہے مسلمان بھی تو ہے. اور دیکھیں گے تجھ کو دشمن شبیر صبر کر شبیر صبر کر. دنیا کے بعد حشر کا میدان بھی تو ہے میدان بھی تو ہے. دنیا کے بعد حشر کا میدان بھی تو ہے میدان بھی تو ہے. یہ ایک رعایتیں دیکھیے گا احسان بھائی خاص توجہ اس میں رعایت لفظی دیکھیے گا. خیبر کا واقعہ بھی بھولا نہیں ہے وہ بھولا نہیں ہے وہ. شاید اسی غبار سے ہے دل بھرا ہوا دل بھرا ہوا. تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ کیے گا. دیکھیے گا شاید اسی غبار سے ہے دل بھرا ہوا دل بھرا ہوا. وائز خفا ہے سبز پھریرے کو دیکھ کر پھریرے کو دیکھ کر. لگتا ہے کوئی زخم پرانا ہرا ہوا پرانا ہرا ہوا. لگتا ہے کوئی زخم پرانا ہرا ہوا پرانا ہرا ہوا. ایک نعرے صلوات کا سارا جی محمد وآل محمد. دو مطلع اور چند شعر لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے. کیوں اٹھے سلمان و بوذر باب حیدر چھوڑ کر. کیوں اٹھے سلمان و بوذر باب حیدر چھوڑ کر. کیوں اٹھے سلمان و بوذر باب حیدر چھوڑ کر. جا نہیں سکتے ہیں یہ دریا سمندر چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں یہ. اور یہ حسن مطلع خاص توجہ ملاحظہ کیے گا. احسان بھائی ہم آپ سے داد چاہیں گے. ملاحظہ کیے گا. ہار لعنت کا ملا غیرت کا زیور چھوڑ کر. ملاحظہ کیے گا. ہار لعنت کا ملا غیرت کا زیور چھوڑ کر. ہار لعنت کا ملا غیرت
غیرت کا زیور چھوڑ کر آپ کیوں جنگ جمل میں آ گئی گھر چھوڑ کر؟ آپ کیوں جنگ جمل میں آ گئی گھر چھوڑ کر؟ ہار لعنت کا ملا غیرت کا زیور چھوڑ کر آپ کیوں جنگ جمل میں آ گئی گھر چھوڑ کر؟ آپ کیوں جنگ جمل میں آ گئی گھر چھوڑ کر؟ اب یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، کس کے دل میں ایک نعرے صلوات کا سہارا دیے. آئیے بھائی شیو بھائی، مسئلہ پھر سے سن لیے. ہار لعنت کا ملا غیرت کا زیور چھوڑ کر، ہار لعنت کا ملا غیرت کا زیور چھوڑ کر آپ کیوں جنگ جمل میں آ گئی گھر چھوڑ کر؟ آپ کیوں جنگ جمل میں آ گئی گھر چھوڑ کر؟ اور یہ بھی شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، کس کے دل میں ہے سقیفہ دیکھ لو باد غدیر، کس کے دل میں ہے سقیفہ دیکھ لو باد غدیر، کون بدتر کی طرف جاتا ہے بہتر چھوڑ کر؟ کون بدتر کی طرف جاتا ہے بہتر چھوڑ کر؟ کون بدتر کی طرف جاتا؟ یہ شعر ملاحظہ کیے گا اون بھائی. بہہ گئے ہوتے وہ دریا سخاوت میں ابھی، بہہ گئے ہوتے وہ دریا سخاوت میں ابھی، ہٹ نہیں جاتے اگر رسی کو قمبر چھوڑ کر، ہٹ نہیں جاتے اگر رسی کو قمبر چھوڑ کر، بہہ گئے ہوتے وہ دریائے سخاوت میں ابھی، بہہ گئے ہوتے وہ دریا سخاوت میں ابھی، ہٹ نہیں جاتے اگر رسی کو قمبر چھوڑ کر، ہٹ نہیں جاتے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیا شیبو بھائی دیکھیے گا، غیر کے تم ہو گئے آل نبی سے پھر گئے، غیر کے تم ہو گئے آل نبی سے پھر گئے، اور تم نے پتھر چن لیے نایاب گوہر چھوڑ کر، تم نے پتھر چن لیے نایاب گوہر چھوڑ کر، تم نے پتھر چن لیے. یہ بھی ایک سادہ سا شعر ہے، ملاحظہ کیے گا. میں پڑھوں ناد علی وہ منکر ناد علی، میں پڑھوں ناد علی وہ منکر ناد علی،
مشکلیں مفتی کے گھر جائیں میرا گھر چھوڑ کر، مشکلیں مفتی کے گھر جائیں میرا گھر چھوڑ کر۔ یہ ایک سلام کا شعر ہے، ملاحظہ کیے گا یہ شعر، تیور دیکھیے گا، خاص توجہ۔ تیرے چہرے پر علی کے شیر تھا کتنا جلال، تیرے چہرے پر علی کے شیر تھا کتنا جلال، جسم خالی بھاگتے دیکھے گئے سر چھوڑ کر، جسم خالی بھاگتے دیکھے گئے سر چھوڑ کر، جسم خالی بھاگتے دیکھے گئے سر چھوڑ کر، تیرے چہرے پر علی کے شیر تھا کتنا جلال، جسم خالی بھاگتے دیکھے گئے سر چھوڑ کر، جسم خالی بھاگتے۔ یہ قطع بند شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا۔ سیدہ آتی ہیں ہر مجلس میں شرکت کے لیے، سیدہ آتی ہیں ہر مجلس میں شرکت کے لیے، اور کوئی ذکر کیوں ہو ذکر سرور چھوڑ کر، تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ کیے گا، اور کوئی ذکر کیوں ہو ذکر سرور چھوڑ کر، اور گھر کی پیشانی پر لکھ دو مجلس شیع ہے یہاں، گھر کی پیشانی پر لکھ دو مجلس شیع ہے یہاں، آئے دنیا کی سیاست گھر کے باہر چھوڑ کر، آئے دنیا کی سیاست گھر کے باہر چھوڑ کر، آئے دنیا کی سیاست گھر کے باہر۔ اور یہ آخری شعر ایک نصیحت ہے، ملاحظہ کیے گا۔ اس کو کیا حق ہے کنیز فاطمہ خود کو کہیں، اس کو کیا حق ہے کنیز فاطمہ خود کو کہے، گھر سے جو خاتون نکلے اپنی چادر چھوڑ کر، گھر سے جناب رضا رضوی صاحب مستقبل پیش فرما رہے تھے۔ حضرات اشتہار کے ذریعے آپ کو علم ہے کہ 7:25 پر آغاز مجلس تھا، تو آج آغاز مجلس ہو گیا تھا، اور ہماری فہرست کے شاعر جناب اسد نذیر آبادی صاحب جو دیر سے تشریف لائے ہیں، یہ وقت موصول کے نمبر پر آنے میں تھا اشتہار کے حساب سے، تو میں دعوت میں وقت گنجائش نہیں ہے، تو میں گزار ہوں نہایت ادب و احترام سے جناب اسد نذیر آبادی صاحب تشریف لائیں، آپ کے بعد فوری موصول کا بیان ہوگا۔ اشتہار کے ذریعے جو 7:25 آغاز مجلس تھا اور 8:15 بجے موصول کو رونق و حضور کرو کے مجلس کو اطاعت کرنا تھا، میں گزارش گزار ہوں سبابت جناب اسد رضوی صاحب بارگاہ امام میں خواہد بہت نعرہ اسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ قطعات
پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تاخیر کو دیکھتے ہوئے میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مطلع کچھ شعر پیش کیا۔ مصرع ہوا تھا کہ عباس اسی خاص نمازی کی دعا ہے، خاص نمازی کی دعا ہے۔ مطلب پیش ہے کہ ہونٹوں پہ میرے آج جو یہ مدح و ثنا ہے، ہونٹوں پہ میرے آج جو یہ مدح و ثنا ہے، یہ اور نہیں کچھ میرے غازی کی عطا ہے۔ ادب یہ اور نہیں کچھ میرے غازی کی عطا ہے۔ منیر بھائی اس نے مطلب دیکھیے گا بھائی خاص طور سے کہ پھیلی ہوئی دنیا میں جو خوشبو وفا ہے، یہ حضرت عباس کے پرچم کی ہوا ہے۔ ادب یہ حضرت عباس کے سرکار پرچم کی ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر خاص طور سے کہ ٹکرا کے پلٹ جاتے ہیں اس واسطے طوفان، ٹکرا کے پلٹ جاتے ہیں اس واسطے طوفان، کشتی پا میری حضرت عباس لکھا۔ ادب کشتی پا میری حضرت عباس لکھا ہے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ حیدر کی عداوت میں خبر ہے تجھے مفتی، حیدر کی عداوت میں خبر ہے تجھے مفتی، جس ڈال پہ بیٹھا ہے وہی کاٹ رہا۔ ادب سرکار بھیا جس ڈال پہ بیٹھا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ اور یہ درس ہمیں ملتا ہے یوں کرب و بلا سے، یہ درس ہمیں ملتا ہے یوں کرب و بلا سے، ارے مظلوم کو راحت ہے تو ظالم
ظالم کو سزا ہے، مظلوم کو راحت ہے، تو ظالم کو سزا ہے۔ شعر چھوڑوں بس ایک شعر مقطع۔ مظلوم کو راحت ہے تو ظالم کو سزا ہے، اور عاشور کو آتی تھی یہ آواز برابر، عاشور کو آتی تھی یہ آواز برابر، اس فوج حسینی کا نگہبان خدا ہے، اس فوج اس فوج حسینی کا نگہبان خدا ہے، اس فوج حسینی کا نگہبان خدا ہے۔ جناب اسد نصیر آبادی صاحب بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات اطلاع دی جا چکی ہے کہ یہ خمسہ مجالس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے۔ پچھلے کچھ برس سے مومنین کو یہ شکایت تھی کہ پیشخانی طویل ہو جاتی ہے، موصوف کو وقت کم ملتا ہے، تو بانی مجلس کی طرف سے اب کی ٹھیک 7:25 پر آغاز مجلس کا اشتہار میں ٹائم دیا گیا ہے، اور 8:15 بجے سوزہ خوانی اور پیشخانی ہوگی، اور ٹھیک 8:15 بجے روزانہ خطیب مجلس حاجی جناب میثم زدی صاحب آپ کے سامنے روبرو ہو کر اس عظیم خمسہ مجالس کو خطاب فرمائیں گے۔ ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب خطابت جناب سید حسن متقی المعروف فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ احد اللہ الصمد کلہ کفوا احد اللہ الصمد کلہ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صلوات بر محمد. حضرات، اس سال ان مجالس کا عنوان ہے اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام مطابق فطرت ہے. اس موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ روم جو قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اس 30ویں سورے کی 30ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس ایک مکمل آیت میں 5 چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر گامزن رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. پھر ارشاد ہو رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. ذالک دین القیم، اور یہی خالص دین ہے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد. اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. عزیزوں، آج کی مجلس میں کیونکہ تمہیدی مجلس ہے، لیکن الحمدللہ ہم نثر میں ذکر اہل بیت کریں یا نظم میں قصیدہ پڑھیں، ہماری تمہید ہو یا تشبیب ہو وہ خشک نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. چار باتیں فطرت کے سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ آج کی مجلس کو آپ یاد رکھیں گے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، قبل آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی. جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں. اکثر ایسی مجالس کہ جو بیٹوں کی طرف سے والدین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، ان مجالس میں آپ ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے ایسی آیات یا ایسی احادیث یا ایسے اخبار معصومین یعنی اقوال ائمہ سماعت فرماتے رہتے ہیں جن میں والدین کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے. باپ کی اطاعت کرو، ماں کا احترام کرو، والدین کے سامنے سر جھکا کے بیٹھو،
ان کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، سوائے اگر مقصد حفاظت ہے تو بات الگ ہے، ورنہ اپنے باپ سے آگے آگے نہ چلو۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر والدین کی طرف سے تمہیں کوئی اذیت بھی پہنچے تو تم اف نہ کرو۔ انتہا یہ ہے کہ اگر نماز بھی پڑھو تو اس میں بھی قنوت میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہہ کر اپنے والدین کے حق میں دعا کرو۔ تو والدین کے سلسلے میں آیات بھی، احادیث بھی، اقوال بھی، حکایات بھی، واقعات بھی، تعلیمات بھی، تنبیہات بھی آپ کو مجالس میں سننے کو ملتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی مجلس میں کسی ذاکر کو، کسی خطیب کو، کسی عالم کو قرآن کی کوئی ایسی آیت سناتے ہوئے دیکھا یا کسی ذاکر سے کوئی ایسی حدیث سنی کہ جس میں باپ کو یا ماں کو اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو؟ آپ نے کبھی سنا؟ بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم باپ کی اطاعت کرو، اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ماں کا احترام کرو، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی آیت میں والدین سے کہا جا رہا ہو، تربیت کا حکم مل سکتا ہے لیکن محبت کے سلسلے میں باپ کے لیے کوئی حکم ہو، ماں کے لیے کوئی حکم ہو کہ اللہ ماں باپ سے کہے کہ تم اپنے بچے سے محبت کرو، اور خصوصیت کے ساتھ ماں کے لیے کوئی ایک حکم قرآن مجید کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں، امام کے کسی قول میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ماں سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تم اپنے بچے سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں جو بچے سے محبت کرتی ہے اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد وآلہ۔ نہایت سمجھدار حضرات میرے سامنے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، قبلہ سنیے گا۔ تو ماں جو اولاد سے محبت کرتی ہے اسے اس محبت کے لیے کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس عزیزوں، جس کام کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہ ہو اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ بھئی، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ۔ میری بات سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ 1,24,000 انبیاء کے حالات دیکھیں، اللہ نے اکثر اولاد کے سلسلے میں باپ کو امتحان میں مبتلا کیا۔ دیکھیں، مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جس کا سبب انسان خود ہوتا ہے، بسیار خوری کی، بیمار ہو گئے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، احتیاط نہ کی، کسی مرض نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا، تو یہ جو آپ بیمار ہوئے اس کا سبب آپ خود ہیں۔ بہت زیادہ فضول خرچی کی تو کیا ہوا کہ فقیر ہو گئے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ جتنی مصیبتیں ہیں ان کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان خود ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ جب کسی بندگی میں خلوص پایا جاتا ہے تو اللہ اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو امتحانات کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی کو ابتلا کہتے ہیں۔ اللہ نے اکثر انبیاء کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جس کے ذریعے سے ان کا امتحان ہوا۔ تو یہ جو امتحانات ہوئے اس میں اکثر اولادوں کو بھی امتحان کا ذریعہ بنایا گیا۔ مثلا ہمارے سامنے بہت بڑا امتحان ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا امتحان، کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن خواب میں دیکھا، تیسرے دن خواب میں دیکھا، 3 دن مسلسل دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے، اب بیٹا تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تو بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں،
انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کس میں پائیں گے؟ صابرین میں پائیں گے۔ دیکھیں میری بات سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا۔ تو آپ کو باپ کا یہ امتحان تو ملتا ہے، یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے۔ یقیناً جناب ابراہیم جیسی شخصیت چاہیے ہے ایسا امتحان دینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے، جو نبی تھے، جو رسول تھے، جن کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا تھا، جو پیغمبر اسلام کے جد بزرگوار تھے، ان کا اللہ نے یہ امتحان لیا۔ امتحان کس کا ہوا؟ کا امتحان ہوا جناب ابراہیم کا۔ اور کس کے سلسلے میں امتحان ہوا؟ بیٹے کے سلسلے میں امتحان ہوا۔ اور کس بیٹے کے سلسلے میں امتحان ہوا؟ اس بیٹے کے سلسلے میں امتحان ہوا کہ جس کے لیے ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی، رب حبلی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اور اللہ نے ابراہیم جیسا بیٹا عطا کیا تھا، اور ایسا بیٹا عطا کیا تھا کہ اللہ نے بیٹا عطا کرنے سے پہلے ہی، یعنی بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بیٹے کی تعریف بھی کر دی تھی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ تو ایسا حسین و جمیل بیٹا، ایسا حلیم بیٹا، معصوم بیٹا جو مانگنے سے ملا تھا، آپ غور کر رہے ہیں، جو مانگنے سے ملا تھا، ابراہیم نے مانگا تھا تو اللہ نے عطا کیا تھا، اسی کے لیے ابراہیم نے خواب میں دیکھا، لیکن ابراہیم اس امتحان میں ناکامیاب نہیں ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم اس امتحان میں ناکامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ بہت ہی بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ، کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ کہ ہر آدمی اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ ممبر سے اس کا جواب دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل بھائی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل ہر جگہ کا کچھ نہ کچھ معیار ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، تو ہر آدمی اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا ممبر سے جواب دیا جائے۔ اب کچھ لوگ یہ کہنے لگے، میں کہا صاحب دیکھیں قرآن پر اعتراض کرنے والا آپ کے درمیان سے آیا ہے۔ آقا باقر کے امام باڑے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی یہ کہے کہ خوش نہ ہو کہ صاحب وہ آپ کے درمیان سے آیا ہے، اما ہم تو آدمی ہیں۔ جب آدم کے گھر میں قابیل پیدا ہو گیا، ایک صلوات پڑھا بر محمد وہاں، تو ہم تو آدمی، ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآل محمد۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے۔ جناب ابراہیم جو تھے وہ امتحان میں ناکام نہیں ہوئے، نہ جناب ابراہیم کو کوئی جھجک ہو رہی تھی، نہ جناب ابراہیم کو کوئی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے دمبے کی گردن پر چھری چلائی۔ آپ مجھے بتائیں سوچ سمجھ کے کہ ابراہیم نے دمبے کی گردن پر چھری چلائی یا بیٹے کی گردن پر چھری چلائی؟ ابراہیم نے جو چھری چلائی وہ تو بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اللہ نے ریپلیس کر دیا بیٹے سے دمبے کو، اور دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل بچ گئے۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو متوجہ کرنے کی خاطر عرض کیا کہ بھئی باپ کا بیٹے کے سلسلے میں اس طرح کا امتحان اللہ نے لیا، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھ ڈالیے اللہ نے کبھی کسی ماں کا اس قسم کا امتحان نہیں لیا۔ دیکھیں میری بات سمجھیے، دیکھیں فطرت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کسی ماں کا اس قسم کا امتحان نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی برگزیدہ ماں سے کہا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ نے کسی ماں سے کہا ہو کہ اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک دو۔ نہیں، ایسا کسی ماں کا امتحان کبھی نہیں ہوا۔ یعنی انبیاء کے اس طرح کے امتحانات ہوئے، باپ کا امتحان ہوا، لیکن ماں کا اس طرح کا امتحان نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اولاد کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ایک واقعہ تو ایسا ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن میں اس واقعے کی حقیقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا، کیا یہ معمولی امتحان تھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں آپ یقین مانے میں کہتا نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں واقعی بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ تھکے ہونے کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جہاں تک میری طاقت ساتھ دیں گی میں پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے کہ جناب موسیٰ کو ان کی ماں نے صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ امتحان نہیں تھا۔ نہیں عزیزوں، یہ امتحان نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں
یہ کوئی امتحان نہیں تھا. آپ یہ بھی سمجھیے کہ وہ موسیٰ کی ماں تھی, ہماری ماں نہیں تھی, آپ کی ماں نہیں تھی, کسی غیر معصوم کی ماں نہیں تھی. سن نہیں رہے آپ, جناب موسیٰ کی ماں تھی, اور اس منزل پر فائز تھی کہ اللہ نے ان پر وحی کی. ایک صلوات پڑھے بار یہ تھا کہ فرعون کو کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک موسیٰ نام کا شخص پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا, اس کے ہاتھوں سے تیرا خاتمہ ہو جائے گا. تو اب فرعون نے کیا کیا کہ تمام حاملہ عورتوں کو قتل کرنے لگا. جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا, اگر کہیں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اتفاق سے تو اسے چھوڑ دیتا تھا, بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیتا تھا. اب جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو موسیٰ کی ماں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب فرعون کے سپاہی آئیں گے, میری آغوش سے بچے کو چھینیں گے, میرے سامنے میرے بچے کو قتل کر دیں گے, جیسے اور بچے قتل ہو گئے ایسے ہی میرا بچہ بھی قتل ہو جائے گا. تو جب جناب موسیٰ کی ماں پریشان ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں, تو اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں اللہ جانے آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا میں کیا عرض کر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا کوئی امتحان نہیں تھا, بلکہ ان کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے تم اپنے بچے کو بچاؤ, کس طرح سے اپنے بچے کو بچاؤ. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یعنی جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کیا. لیکن جب دریا کے حوالے کیا تو وہ صندوق اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا. سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی دریا کی جو روانی تھی, دریا کا جو بہاؤ تھا اس کے ساتھ نہیں چلا بلکہ الٹا چلا. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ زمانے کی ہوا کے ساتھ نہیں چلتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خدا کے لیے بھائی بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. یہ قبلہ لکڑی کا صندوق تھا, لکڑی کا صندوق تھا, لیکن اس صندوق نے کچھ دیر کے لیے موسیٰ کو اپنی آغوش میں لیا. دیکھیں یہ چیز تو بالکل پڑھی نہیں جاتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا. لکڑی کا صندوق تھا اور لکڑی کے صندوق نے موسیٰ کو کچھ دیر کے لیے اپنی آغوش میں لیا, لے کے چلا, دریائے نیل کے قریب پہنچ گیا. دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے قصر کے قریب پہنچ گیا, اور فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ بڑے ریلیکس موڈ میں کھڑا ہوا تھا. اسے دیکھا صندوق چلا آ رہا ہے, وہ دریا کے اندر اتر گیا, گھٹنوں تک اترا. اس نے چاہا کہ صندوق کو کھینچے لیکن صندوق پیچھے ہٹ گیا. پھر ہاتھ آگے بڑھایا وہ پھر پیچھے ہٹ گیا, پھر ہاتھ آگے بڑھایا وہ پھر پیچھے ہٹ گیا. آخر میں اس کی زوجہ آگے بڑھی جو مومنہ تھی, تو صندوق اس کے ہاتھ میں آ گیا. اس نے کھولا تو اس میں ایک بچہ نکلا. اب آگے کے سارے واقعے سے آپ واقف ہیں بھئی, کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن کم سے کم ہماری قوم کی سمجھ میں یہ آیا کہ دریا اتنا امین ہوتا ہے کہ اگر کوئی امانت اس کے حوالے کی جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, تو یہ حقدار تک پہنچاتا ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اب آپ عریضے کا فلسفہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو پانی کے حوالے کیا تھا. اب وہ صندوق وہاں پہنچ گیا. لیکن عزیزوں اللہ نے موسیٰ کو تو پلوایا, لیکن صندوق کو بھی کیا مرتبہ عطا کیا آپ کو پتا ہے؟ یہی صندوق تھا جو تابوت سکینہ کہلایا. دیکھیں عام طور پر یہ بات بیان نہیں ہوتی. یہی صندوق تھا جو تابوت سکینہ کہلایا, اس لیے کہ وہاں رکھا رہا. بعد میں جناب موسیٰ اس صندوق کو لے کے چلے گئے, اور پھر ہوا کیا کہ اس صندوق میں انبیاء کے تبرکات جمع کیے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ, انبیاء کے تبرکات جمع کیے گئے. اسے تابوت سکینہ کہا گیا. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا, اور تذکرہ ایسے ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے بقیہ کہا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. اللہ نے اسے کیا کہا؟ اللہ نے اسے بقیہ کہا. دیکھیں پہلی بار پڑھ رہا ہوں, اللہ نے اسے بقیہ کہا. تو یہ بقیہ کس کا بقیہ تھا؟ کہ یہ نبوتوں کا بقیہ تھا.
کیا سن رہے ہیں؟ یہ رسالتوں کا بقیہ تھا، اس لیے اس میں انبیاء کے تبرکات تھے. کیا تھے؟ کسی نبی کا امامہ تھا، کسی نبی کی ابا تھی، کسی کی قبا تھی. اب یہ ایک طویل داستان ہے کہ کس طرح اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع تھیں. کسی نبی کا امامہ، کسی نبی کی ابا، کسی نبی کی قبا، کسی نبی کی نالین. نہیں سن رہے ہیں آپ؟ کسی نبی کی نالین، کسی کی تلوار، کسی کی زرہ، کسی کا صحیفہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کا صحیفہ. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اب جب اس کے اندر آ گئی تو یہ تابوت سکینہ ایسا بابرکت ہو گیا کہ بنی اسرائیل اس کو لے کے چلتے تھے آگے آگے جب جنگ کرنے جاتے تھے، اور یہ ان کی کامیابی کی ضمانت بنتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ کہ یہ بقیہ تھا. کس کا بقیہ تھا؟ انبیاء کا بقیہ تھا. نہیں سن رہے آپ؟ انبیاء کا بقیہ تھا. تو چونکہ یہ انبیاء کا بقیہ تھا اس لیے اس میں انبیاء کے تبرکات تھے. آپ کو معلوم ہے ہمارے امام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہمارے امام کا ایک لقب ہوگا. کیا لقب ہوگا؟ بقیت اللہ. سنایا بھی نہیں سنا بھائی؟ ایک صلوات برابر محمد وآلہ محمد. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گے؟ امام کا لقب ہوگا بقیت اللہ. یہ میثم زیدی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا. سورہ ہود پڑھیے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بقیت اللہ جو ہے یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. ارے بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر گیا؟ اب عزیزوں ہم بھی انتظار میں، آپ بھی انتظار میں، اور تمام مومنین آنے والے کے انتظار میں ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بھی رتی برابر بھی انتظار کر رہا ہے اس جملے پر خاموش تو رہے گا کہ تابوت سکینہ انبیاء کا بقیہ تھا، رسالتوں کا بقیہ تھا، نبوتوں کا بقیہ تھا. اس لیے اس میں انبیاء کے تبرکات تھے. ہمارے امام اللہ کا بقیہ ہیں، ان میں اللہ کے صفات ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. بہرحال تو بات کہاں سے کہاں گئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا امتحان نہیں ہو رہا تھا بلکہ جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے یہ ایک ترکیب بتائی گئی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے تمہارا بیٹا محفوظ رہے گا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ نے دنیا میں کسی ماں کا اس طرح کا امتحان نہیں لیا جیسا امتحان مثلا بھائی کا لیا گیا، یا جیسا امتحان کسی چچا کا لیا گیا، یا جیسا امتحان باپ کا لیا گیا اولاد کے سلسلے میں. اس طرح کا امتحان اللہ نے ماں کے لیے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کہ اس لیے نہیں رکھا کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے. بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے. دیکھیں عزیزوں آج کل تو لوگ ہر چیز میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا ترازو لیے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن عزتدار گھرانوں سے آنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزتدار گھرانوں سے آنے والے میری مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فطرت کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کی ماں باحیات ہے تو ایک سفید رنگ کی چادر سر سے پیر تک اپنی ماں کے سامنے اوڑھ کے لیٹ جائیے. حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، انتہائی ہے کہ مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن ماں برداشت نہیں کرے گی. دیکھیں میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ ماں برداشت نہ کرے گی، فوراً آگے بڑھ کے بیٹے کا چہرہ کھول دے گی. کیوں چہرہ کھول دے گی؟ کہ اس لیے چہرہ کھول دے گی کہ ماں کو یہ گوارا ہی نہیں ہے. اب یہ لفظ عرض کرنے کے لیے مجبور ہوں کہ جھوٹ موٹ صحیح. یہ لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بچے بھی سمجھ جائیں. جھوٹ موٹ صحیح، لیکن بچہ مردے کی شبیہ بن جائے یہ ماں کو گوارا نہیں، یہ ماں کو گوارا نہیں ہے. اب ایک بات کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا. یہ ہمارے گھر کی مائیں ہیں کہ اگر ہم سر سے چادر اوڑھ لیں تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا. اور وہ ایک کوفے کی بدبخت ماں تھی. بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد.
دیکھیں میں نے کوفے کی ماں کہا ہے، امت کی ماں نہیں کہا ہے. ایک صلوات پڑھا بار محمد وآل. تو مسئلہ کیا لگا؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد وآل. میرے مولا نے فرما دیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو لوگوں نے ایک بڑھیا سے جا کے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بنا دو، ہم اسے لے کے چلتے ہیں. یا علی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. جب علی نماز جنازہ پڑھا دیں تو کہنا آپ آسمان کی باتیں جانتے ہیں، چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے. بڑھیا تیار ہو گئی. بڑھیا تیار ہو گئی. آپ نے کوئی رسپانس ہی نہیں کیا. پورے واقعے میں سب سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی بات یہی ہے. تو سنی نہیں رہے آپ بھائی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. یہ اتنی دیر کی تمہیدی اسی لیے. وہ بڑھیا تیار ہو گئی، آ گئی بیٹے کو لے کے. یا علی میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. میرے مولا نے کہا پڑھا دوں نماز جنازہ. یا علی آپ پڑھا دیجئے، آپ امام وقت ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ عین اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں. اور اب تو سارے مسلمان آپ کو خلیفہ مان رہے ہیں. خلافت ظاہری کے زمانہ ہے، پڑھا دیجئے نماز جنازہ. لیکن میرے مولا نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. میرے مولا نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی یہاں تو دیکھیں شرعی مسئلہ تھا، بغیر وارث کی اجازت کے علی نماز جنازہ کیسے پڑھاتے؟ کیسے پڑھاتے علی بغیر وارث کی اجازت کے نماز جنازہ؟ میں ایک جملہ کہوں گا، ارے بھیا یہ تو نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، نبی تو حق طلاق دے کے گئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآل محمد. نبی تو حق طلاق دے کے گئے. اب بات آ گئی ہے عزیزوں، حالانکہ اس وقت موضوع کچھ اور چل رہا ہے، لیکن ابھی عزادار ازمی صاحب نے ایسی مزاج کا مطلب بھی سنایا تھا. تو بہرحال ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لوگ بحث کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ دیکھیں بالکل نیا رخ ہے، بالکل نیا رخ. اور میں عرض کر رہا ہوں شاید ہی کسی نے اس پر غور کیا ہو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس بات پہ بحث ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے، ان کے یہاں نہیں بحث ہوتی. ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ نے حق طلاق تو دیا تھا، لیکن مولا علی نے وہ حق طلاق استعمال کیا یا نہیں کیا. اس پر بحث ہوتی ہے کہ علی نے وہ حق استعمال کیا یا نہیں کیا. اچھا یہ تو کنفرم ہے نا کہ رسول اللہ نے حق طلاق دیا تھا. یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ حق طلاق دیا تھا. کہاں دیا تھا، لیکن علی نے وہ استعمال کیا یا نہیں کیا، اس پر بحث ہوتی. دیکھیں قبلہ ہم اسی منبر سے پڑھ چکے ہیں. اس سے پہلے اس وقت آپ کے سامنے اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مکے کو فتح کیا تو پیغمبر تھے فاتح اور مکے کے مشرکین اور کفار تھے مفتوح. پیغمبر تھے کامیاب، یہ تھے ناکامیاب. پیغمبر تھے جیتنے والے، یہ سب تھے ہارنے والے. اور اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جیتنے والے کو ہارنے والے کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لینے کا اختیار ہے یا نہیں؟ مال غنیمت اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کو تو مال غنیمت کہتے ہیں. خندق میں، خیبر میں، بدر میں، احد میں جو مسلمانوں کو حاصل ہوا یہی مال غنیمت تو ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اختیار ہے کہ جو فاتح ہے وہ مفتوح کی عورتوں کو کنیز بنا لے، ان کے مردوں کو غلام بنا لے. دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر اسلام نے مکے کے لوگوں کا مال غنیمت کے طور پر حاصل نہیں کیا. ان کی عورتوں کو کنیز نہیں بنایا، ان کے مردوں کو قتل نہیں کیا یا پھر غلام نہیں بنایا. یوں سمجھئے کہ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اپنا حق استعمال کیا، پیغمبر نے انہیں
چھوڑ دیا اپنا حق چھوڑ دیا. اس لیے یہ لوگ کہلائے طلقاء. طلقاء جو ہے وہ طلیق کی جمع ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ یزید کا خاندان جو ہے اس کو صحابیوں میں شامل نہ کرو. یہ صحابیوں میں نہیں ہے, یہ طلقاء ہیں, چھوڑے ہوئے. ان کو نبی نے چھوڑ دیا. تو کیسے چھوڑا نبی نے؟ کیسے چھوڑا؟ اگر قتل کر دیتے تو یہ طلیق نہ کہلاتے. اگر ان کو غلام بنا لیتے تو یہ طلیق نہ کہلاتے. اگر ان کا مال لے لیتے, لیکن شاید آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا, تو یہ طلیق نہ کہلاتے. لیکن کیونکہ نبی نے چھوڑ دیا لہذا یہ کہلائے طلقاء. یہ کہلائے طلقاء. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ نبی نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا, آپ سمجھ بھی رہے ہیں نہیں سمجھ رہے, لہذا یہ کہلائے طلقاء. اب مولا علی کو رسول اللہ نے یہ اختیار دیا کہ تم میری جس زوجہ کو چاہو اسے میری ازواج کی فہرست سے باہر کر دو. جنگ جمل میں مولا علی نے امام حسن کو بھیجا بصرہ میں اور کہا جا کے اس سے کہو کہ یہ تو گھر واپس چلی جائے ورنہ میں وہ حق استعمال کروں گا جو نبی نے مجھے دیا. اب دیکھیں خالص اردو میں نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب اگر علی طلاق دے دیتے تو جس عورت کو طلاق دی جائے وہ کیا ہوتی ہے کہ چھوڑی ہوئی. سنی نہیں رہے آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے بھیا اختیار تو مولا علی کے پاس تھا, نہیں غور کر رہے آپ, اختیار مولا علی کے پاس تھا. تو اگر علی طلاق دے دے تو نبی کی چھوڑی ہوئی اور نہ دے تو علی کی چھوڑی ہوئی. کوئی صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد. بھئی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. غور کر رہے ہیں. تو مولا علی کو تو وہ حق ملا ہوا تھا, لیکن یا علی نے پوچھا کہ نماز پڑھا دوں. کہاں یا علی پڑھا دیں گے نماز. میں نے مولا نے نماز پڑھائی. اب جب علی نے نماز پڑھا دی لوگ ہنسنے لگے, کھلکھلانے لگے, مسکرانے لگے. کہا بھائی ہنس کیوں رہو, کھلکھلا کیوں رہو, مسکرا کیوں رہو؟ کہا آپ آسمان کی باتیں جانتے ہیں, چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے. کہا میں نہیں جانتا یا تم نہیں جانتے. ہٹاؤ چادر. ارے بدبختوں, اس سے کہہ رہا ہوں چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے. جو چادر کے نیچے آ جائے تو آیات تطہیر نازل ہو جائے. صلوات بر محمد وآل محمد. کہ چادر ہٹاؤ. چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ جسے زندہ لے کے آئے تھے وہ مردہ ہو گیا. وہ مردہ ہو گیا. بڑھیا نے علی کے قدم پکڑ لیے کہ یا علی ہم تو زندہ لے کے آئے تھے, یہ مر کیسے گیا؟ ارے مر کیسے نہ جاتا؟ میرے مولا نے نماز میت کی نیت کی تھی. اب اس کے آگے کے سارے واقعے سے آپ واقف ہیں. اب مجھے سب کچھ نہیں عرض کرنا ہے, لیکن قسم خدا کی اس پورے واقعے میں ہمیں کسی بات پہ حیرت ہی نہیں ہوتی. وہ مر کیسے گیا حیرت نہیں ہوتی. مولا نے نیت کی, زندہ تھا, مر گیا. ٹھوکر لگائی, پھر زندہ ہو گیا. لوگ اس عورت کو علی کے مقابلے پہ لے کے آئے, وقت پڑا سب بھاگ گئے. اس پہ بھی حیرت نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ ہم آپ تمام حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یہ شریف ماؤں کی گود میں پل کے بڑے ہوئے ہیں, لہذا ہمیں حیرت اسی بات پہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھیا تیار کیسے ہو گئے. قسم خدا کی عزیزوں, کسی بات پر ہمیں حیرت ہی نہیں ہوتی. لیکن لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغی رخ ہونا چاہیے. میں اس واقعے کا تبلیغی رخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے. تو ہمیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھیا تیار کیسے ہو گئی. اس لیے کہ اولاد کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے. لیکن مولا علی کی عداوت میں یہ اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بنانے کے لیے تیار ہو گئی.
اب بھائی جو سمجھ لیں وہ بولیں ضرور. ایک بات ضرور سمجھ میں آئی کہ جب کسی کے دل میں علی کی عداوت پیدا ہوتی ہے تو وہ غیر فطری عمل کرنے لگتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس قبلہ سنیے. تو میں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اسلام دین فطرت. اب ہمیں اسلام کی جو بیسک باتیں ملی ہیں, جو فنڈامنٹلز ملے ہیں, وہ ماہی کے ذریعے تو ملے ہیں. لہذا آج ماہی کے اوپر پورا فوکس رہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں جو بیٹے سے محبت کرتی ہے یہ ماں کی فطرت میں داخل, فطرت میں داخل. اور ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, جن کی مائیں با حیات ہیں وہ ان کی حیات کی دعا کر کے سنیں, اور جن کی مائیں اس دنیا سے گزر گئی ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے سنیں. لیکن بہت قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے, اور یہی فطرت ماں کو عصمت کا ایک نمونہ بنا دیتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عصمت. دیکھیں خدا کے لیے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, عصمت کا نمونہ بنا دیتی. یہ جو آپ ائمہ تحرین کو معصوم مانتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, ان سے خطا نہیں ہو سکتی, ان سے عصیان نہیں, نسیان نہیں, خطا نہیں, زلل نہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو جبر ہو گیا. جبر ہو گیا مطلب یہ تو ایک زبردستی ہو گئی کہ اللہ نے انہیں ایسا پیدا کیا کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے. اس کا جواب جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جبر نہیں ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے, دیکھیں اب پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے, ان کا یہ جبر نہیں ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اکثر لوگوں میں عصمت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں. بہت سے لوگوں میں عصمت کی جھلکیاں پائی جاتی. کسی شریف آدمی کے لیے کسی نے کہا کہ صاحب وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے گالیاں بک رہے تھے. کسی نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے, گونگے ہو گئے, الفاظ منہ سے باہر نہیں نکلتے, یا وہ ان غلیظ الفاظ سے واقف نہیں ہیں, کہا نہیں سب کچھ ہے. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے؟ کہ بھئی ان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی شرافت جو ہے یہ بھی عصمت کے پیکر میں ڈھل کے سامنے آ رہی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بہت بڑی بات ہے. ہم نے آپ سے کہا آپ کے محلے میں فلاں صاحب رہتے ہیں, آپ نے کہا ہاں. ہم نے کہا صاحب ہمارے اتنے پیسے انہوں نے لے لیا اور واپس نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا مولانا معاف کیجیے گا وہ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ایمانداری سے واقف ہیں, تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس میں سب سے بڑی مثال جو علماء نے پیش کی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ مثال ہی ہے یہ. انہوں نے کہا کہ بھائی عصمت کی سب سے بڑی مثال ہمارے درمیان ماں ہے. ماں. کسی سے پوچھئے کہ بھائی آگ سامنے روشن ہے اور ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. اس سارے مجمع میں ایک ایک آدمی سے پوچھئے کہ یہ ماں جو ہے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ڈال سکتی؟ ہر آدمی کہہ رہا نہیں ڈال سکتی. کیوں نہیں ڈال سکتی؟ ماں کے ہاتھوں میں قوت نہیں, بچے کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتی, آگ روشن نہیں ہے. کہ نہیں سب کچھ ہے, آگ بھی روشن ہے, بچے کو اٹھانے کی قوت بھی ہے, نہیں غور کر رہے ہیں آپ, پھینک بھی سکتی ہے, صلاحیت بھی ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتی, اس لیے نہیں کر سکتی کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ماں کو بچے سے محبت ہے. یہ محبت فطرت کی وجہ سے ہے. تو کیونکہ فطری طور پر بچے سے محبت ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں ایسا نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. اسی کا نام عصمت ہے. میری بات سمجھئے. تو جن کو ہم معصوم مانتے ہیں وہ جبر کی وجہ سے معصوم نہیں ہے, اللہ کی محبت کی وجہ سے معصوم ہے.
صلوات بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دقیق قسم کی بحث ہے اور میں نے اس کو بہت ہلکا کر کے بالکل ایک جھلکی آپ کو دکھائی ہے تاکہ کچھ آپ اس سے واقف ہو جائیں کہ بھئی یہ ماں کی محبت ہے جو اس کو عصمت کی اس منزل پر فائز کرتی ہے. حالانکہ یہ عصمت فقط اس عصمت کو سمجھانے کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امام جماعت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ امامت اس امامت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بتا ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بات سمجھ میں آئے کہ جب اس امام کے آگے کوئی نہیں چل سکتا تو اس امام کے آگے کوئی کیا چلے گا؟ یہی تو بتانا مقصود ہے نا. تو یہی میں بھی بتا رہا ہوں، ورنہ اس عصمت کا اس عصمت کا کوئی تقابل نہیں ہے. کہاں ہماری مائیں ہوں کہاں معصوم، لیکن بہرحال یہ عصمت جو ہے یہ محبت کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو یہ جو ہمارے ائمہ معصومین ہیں ان کو اللہ سے اتنی محبت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس محبت نے انہیں معصوم بنا دیا ہے. غور فرمائیے، یہ جبر کی وجہ سے معصوم نہیں ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے معصوم ہے. اب بس عزیزوں پڑھ چکا میں، بہت دیر میں نے پڑھ لیا اور جتنا میری طاقت نے اس وقت ساتھ دیا میں آپ کی خدمت پہ عرض کر چکا. اب ایک آخری جملہ سنیے اور میں سمجھتا ہوں شاید اب کوئی خاموش نہیں رہے گا. ارے بھیا یہ 14 اللہ کی محبت کی وجہ سے معصوم ہے اور حضرت عباس حسین کی محبت کی وجہ سے معصوم ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بھئی آقا عباس کی زندگی میں سوائے امام حسین کے ہے کیا؟ اٹھے تو حسین، بیٹھے تو حسین، چلے تو حسین، بولے تو حسین، حسین ہی حسین. دیکھیں ابھی میں مصائب پڑھوں گا لیکن اب میں سمجھتا ہوں شاید بی بی کا اشارہ ہے جو موضوع یہاں تک آ گیا، ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا. خدا کے لیے سنیے، اب بات آ گئی تو میں پیچھے نہیں جانا چاہتا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ حضرت عباس ہے. پھر ایک جملہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ جملہ بھی خالی نہیں جائے گا. لوگ کہتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں؟ جملہ سنیں گے آپ. عباس اس عظیم ترین شخصیت کا نام ہے جس کی زندگی کو حسین کہتے ہیں. مولا علی کے غلاموں سے علم حاصل کر کے تو عالم ہے اور ان کا بیٹا عالم نہیں ہے. وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں ایک بالکل الگ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولا قبول کر لیں تو میرے لیے کافی ہے. دیکھیے جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین کے بھائی تھے، شجاع تھے، بہادر تھے اور ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت پہ طاق تھے. کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے جناب محمد حنفیہ. اتنی بڑی شخصیت تھے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں تو جناب محمد حنفیہ کے حوالے تبرکات کر کے گئے. اتنی بڑی شخصیت تھے محمد حنفیہ. بیمار ہو گئے تھے اس لیے امام حسین کے ساتھ نہیں گئے. فصاحت و بلاغت میں جواب ہی نہیں تھا جناب محمد حنفیہ کا. لیکن کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب محمد حنفیہ آقا حسین کے پاس بیٹھتے تھے تو بالکل خاموش رہتے تھے. دیکھیے یہ ان کے گھر کی تہذیب ہے. بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی خاموش بیٹھتا.
محمد حنفیہ امام حسین کے پاس جب بیٹھتے تھے تو بالکل خاموش بیٹھتے تھے. جب امام حسین نہیں ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے، تب گفتگو کرتے تھے، اس سے ان کی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ ہوتا تھا. اور ساتھ ساتھ جہاں یہ لکھا ہے وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ خود آقا حسین جب امام حسن کے پاس بیٹھتے تھے تو امام حسین خاموش بیٹھتے تھے. یہ ان کے گھر کا دستور ہے. اس طرح کے بہت واقعات ہیں. عزیزو اب میری بات سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. محمد حنفیہ کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں تھا، لیکن جب آقا حسین کے پاس بیٹھتے تھے تو خاموش بیٹھتے تھے. لیکن فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ اس لیے ہوا کہ کبھی حسین کے پاس ہیں اور کبھی حسین سے دور ہیں. اللہ جانے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کبھی محمد حنفیہ حسین کے پاس ہیں تو خاموش ہیں اور حسین سے دور ہیں تو بول رہے ہیں، تو فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. لیکن عباس تو حسین سے جدا ہی نہیں ہوئے، کبھی جدا ہی نہیں ہوئے. لیکن شاید امام حسین علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں تھا. لیکن آپ یقین مانیں کہ اب الہامی مجلس ہو رہی، آقا حسین کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے بھیا کی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ نہ ہو. آپ رو رہے ہیں، آپ روئیے. اور یہ چیز پڑھی جاتی ہے مصائب میں. چھوٹی سی بات ہے، کوئی روایت نہیں، کوئی بڑا سا واقعہ نہیں، صرف ایک جملہ سنیے گا. جملہ شب عاشور، شب عاشور جب دشمنوں سے گفتگو کرنا تھی، ہماری نظر میں تو حضرت عباس کی جو امیج ہے، جو شخصیت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ہی بہادر اور بہت ہی پرجوش. یہی تو ہے نا کہ کسی نے آ کے کہہ دیا تو تلوار جو تھی نیام سے باہر آ گئی اور زمین پر خط کھینچ دیا. ابھی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سب بھی کیوں ہیں. لیکن شب عاشور امام حسین کہنا بھیا عباس آپ جا کے ان سے بات کریں. اللہ اکبر. بھیا عباس آپ جائیں ان سے بات کریں. دیکھیں قبلہ دو معاملے بڑے عجیب و غریب ہیں. امام حسین نے جناب مسلم کو کوفے بھیجا، آپ کوفے جائیں، وہاں کے حالات دیکھیں. حضرت عباس کو دشمنوں کی طرف بھیجا. اب جیسے دل چاہے ویسے یہ جملہ سنیے گا. لیکن نہ امام حسین نے جناب مسلم سے کہا کہ تمہیں کوفے میں کیا کرنا ہے، نہ حضرت عباس سے کہا کہ تمہیں دشمنوں سے کیا کہنا ہے. بھائی صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ان کو بھی بھیج دیا، جاؤ جا کے وہاں کے حالات دیکھو. آپ مجھے بتائیے کسی کتاب میں آپ مجھے دکھا دیئے کوئی ایجنڈا بتایا ہو امام حسین نے جناب مسلم سے کہ اگر وہاں عبید اللہ ابن زیاد آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جنگ کرنا ہے یا شہادت پیش کرنا ہے یا واپس چلا آنا ہے یا لوگوں کو جمع کرنا ہے، لوگ بیعت کریں تو آپ کو بیعت لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اور اگر لوگ بیعت توڑ دیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تقیہ کرنا ہے یا جنگ کرنا ہے، کس طرح سے جنگ کرنا ہے، لشکر ملے تو جنگ کرنا ہے، لشکر نہ ملے تو جنگ کرنا ہے، گلیوں میں جنگ کرنا ہے، میدان میں جنگ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم سے نہیں کہا. اور یہی معاملہ حضرت عباس کا شب عاشور ہے. امام حسین نے کہا جاؤ بھیا عباس جا کے ان سے بات کرو. یہ نہیں بتایا کہ اس طرح بات کرو یا اس طرح بات کرو، یہ کہنا یا یہ کہنا، بلکہ کہا جاؤ بھیا عباس جا کے ان سے بات کرو. اگر آپ سمجھ سکیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ امام حسین نے کوفے مسلم کو بھیجا، حضرت عباس کو بات کرنے کے لیے دشمنوں کے پاس بھیجا. یوں سمجھیں کہ حسین کی عصمت نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ان کی بصیرت پر. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. مکمل اعتماد آقا حسین. کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا؟ اب آپ بتائیے اور کسی کو کوئی عصمت کی دلیل چاہیے ہے کہ جو ان کی بصیرت ہے وہی ہماری مرضی ہے، یا جیسے چاہے ویسے بات کریں. بس قبلہ اب میں نے ابھی کہا، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. علامہ جوادی نے اپنی کتاب، یعنی ذیشان ادر جوادی صاحب نے اپنی کتاب قمر بنی ہاشم میں ایک بہت خوبصورت سی بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عباس سے زیادہ امام حسین کی مرضی کو سمجھنے والا کون ہوگا. ہم سمجھیں گے
آپ سمجھیں گے, خطبہ سمجھیں گے, علماء سمجھیں گے, کون سمجھے گا؟ بھئی حضرت عباس سے زیادہ کون سمجھے گا؟ جو گود میں پلے ہیں, ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں نا کہاں تلوار چلانا ہے, کہاں نہیں چلانا ہے, جنگ کہاں ہونا ہے, کہاں نہیں ہونا ہے, سب جانتے ہیں حضرت عباس. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلسلے میں آقا حسین کیا حکم دیں گے, سب اچھی طرح جانتے ہیں. ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ولید کے دربار میں تلوار نہیں چلانا, اس لیے کہ جنگ کربلا کے میدان میں ہوگی. اب آپ میرے خیال میں اس بات کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا ہو, کہ وہ یہ سب نہیں جانتا؟ جانتے ہیں نا. تو پھر یہ وہاں تلوار کیوں نکال لیں؟ پھر جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم کوفے میں شہید ہو گئے تو آقا حسین سے کہنے آقا حسین اجازت دیجئے میں کوفے جاؤں اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں. یہ کیوں؟ کس لیے؟ یہ خیمے دریا کنارے سے کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ جب شہزادی زینب کہہ رہی ہیں تب ہٹا رہے ہیں. یہ بار بار امام حسین سے کہہ رہے ہیں آقا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے, ہمیں بچوں کے لیے پانی لینے جانا ہے, ہاتھ قلم ہوں گے, سب کچھ معلوم ہے. اس گھر میں یہ ساری چیزیں دہرائی جاتی رہی ہیں, سب جانتے ہیں. اور پھر ابھی شب عاشور امام حسین فہرست شہداء سنا چکے ہیں, سب بتا چکے ہیں. تو پھر یہ حضرت عباس بار بار جوش کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی عزیزوں, میں نے اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں دیکھا. علامہ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ حضرت عباس جانتے سب کچھ تھے کہ ہمیں کب تلوار چلانا ہے اور کب تلوار نہیں چلانا ہے, لیکن یہ بار بار جوش کا مظاہرہ اس لیے تھا کہ دنیا حسین کو مظلوم سمجھے, مجبور نہ سمجھے. کوئی حسین کو مجبور نہ سمجھ. جزاکم اللہ خیر الجزا. بار بار حسین رک رہا ہے, بھیا عباس رک جاؤ, رک جاؤ بھیا عباس رک جاؤ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن اب بات یہاں تک آ گئی تو عزیزوں یہی مصائب سن لیجئے. حضرت عباس حسین کی گود میں پل کے بڑے ہوئے, ہمیشہ آقا حسین کو آقا کہہ کے پکارا, کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا. کم سنی کا عالم ہے. ایک بار کہہ دیا امام حسین نے, بھیا عباس آپ مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ آپ بھی علی کے بیٹے, میں بھی علی کا بیٹا, آپ کے بابا بھی علی, میرے بابا بھی علی, آپ مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, کہا میرے آقا آپ نے بالکل سچ فرمایا, آپ بھی علی کے بیٹے, میں بھی علی کا بیٹا, لیکن آپ کی ماں فاطمہ اور میری ماں آپ کی ماں کی قریب ہے. بس عزیزوں 2 یا 3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں عزیزوں یہ جذبات ایسی کا تو صلہ ملا ہے. جناب ام البنین مولا علی کے گھر آئیں, نام تھا فاطمہ, فاطمہ کلابیہ. مولا علی نے شروع میں کچھ دن فاطمہ کہہ کے پکارا. اب یقین مانے عزیزوں ہمارے علاقوں میں سخت مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, اشارے کافی ہوتے ہیں رونے کے لیے. دل نرم ہے, محبت میں جوش ہے, لہذا صرف اشارہ کافی ہوتا ہے. کیا قیامت ہے, جب فاطمہ کہہ کے پکارا تو ایک دن جناب ام البنین نے مولا علی سے کہا, یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا. اے بی بی کیا آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے؟ کہ بے شک ہمارا نام فاطمہ ہے, لیکن جب آپ ہمیں فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لہذا آپ ہمیں فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کیجئے. تب مولا علی نے بی بی کی کنیت قرار دی ام البنین, بیٹوں کی ماں. ہم پتہ ہے عزیزوں جب قافلہ واپس مدینے آیا ہے, بی بی نے کبھی اپنے بچوں پر نوحہ تو نہ کیا,
لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی بی بی کو ام البنین کہہ کے پکارتا تھا تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا، اس لیے کہ اب وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا گیا۔ جزاک اللہ۔ لیکن عزیزوں، یہ ایثار، یہ قربانی، یہ اہل بیت سے محبت، اس کا صلہ یہ ملا کہ ایک اہل بیت کے ذاکر تھے، مصائب پڑھنے میں بہت مشہور تھے۔ بس اسی پہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک دن سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا تشریف لائے، سید تھے۔ بی بی نے آ کے کہا کہ اے سید، اے میرے بیٹے کے ذاکر، تو میرے بیٹے کی مصیبت نہیں پڑھتا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا بی بی میں آقا حسین کے مصائب خوب پڑھتا ہوں۔ بی بی نے کہا میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی۔ کہا بی بی میں آقا عباس کے مصائب بھی خوب پڑھتا ہوں۔ کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں پڑھتا ہوں کہ داہنا بازو قلم ہوا۔ بی بی نے رو کے کہا بے شک میرے لال کا داہنا بازو قلم ہوا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں پڑھتا ہوں کہ بایاں بازو کاٹا گیا۔ کہا بے شک یہ ظلم بھی ہوا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں پڑھتا ہوں کہ آنکھ میں تیر لگا۔ کہا بے شک آنکھ میں تیر لگا۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا بی بی میں پڑھتا ہوں کہ عباس کا چہرہ تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ کہا بے شک۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہا بی بی میں پڑھتا ہوں کہ عباس کے سر پر گرز لگا۔ کہا میرے لال کے سر پر گرز لگا۔ پھر بی بی نے سر و سینہ پیٹ کے کہا کہ اے میرے لال کے ذاکر تو یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جب کوئی گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا تو بازو قلم ہو چکے تھے۔ ارے میں جنت سے آغوش پھیلائے ہوئے آ گئی۔ آ میرے لال۔ خیر العمل حیا علی 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 خیر حیا علی خیر العمل حیا علی عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر
فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے
کہ کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درالی پہرے پہ ستمدار کھڑا ہے، درالی پہرے پہ ستمدار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام میں غریباں میں اے غازی، زینب نے کہا شام میں غریباں میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی،
تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ سنایا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا، سنایا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، نہیں پڑھا نہیں پڑھ پائیں گے، ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی شام ہم میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، شام ہائے شام 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 شام ہائے شام، تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، پابند رسنسر برہنا، پابند رسنسر برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام
ہائے شام شام ہائے شام. جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا, ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ. کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی, کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی, جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی, بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے. کس طرح سے کرے گی بتا دے, کس طرح سے کرے گی بتا دے, ایک شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا, کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا. دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا, دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا, کوئی زینب کا مجمع میں نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی, جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی. کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, پتھروں کا کرو انتظام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام. میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی, گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی. پابندے رسن سر پر رہنا, پابندے رسن سر پر رہنا, دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے 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 شام. اے حسین امام نور دو عین امام, 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 اے شہید امام میں بے غریب امام, اے حسین امام نور دو عین امام, اے شہید امام میں بے غریب امام, اے حسین امام نور دو عین امام, اے حسین امام نور دو عین امام, اے حسین امام نور دو عین امام. نقطہ جبریل سور ساخل نمیش نوام, اے حسین امام نور دو عین امام, نقطہ جبریل سور ساخل نمیش نوام, اے حسین امام نور دو عین امام. دشت تیر شاشا بانی مندر چے کو نام, اے حسین امام
دشت تیرے شاہ شبان یہ منظر چے کنا میں حسین امام نور دو امام اے 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 شہید امام میں وہ غریب امام اے حسین امام نور دو امام اے حسین امام نور دو امام اے شہید امام میں وہ غریب امام اے حسین امام نور دو امام اے شہید امام میں وہ غریب امام ہو محمد کے نواسے پہ درود و سلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فنائک علیکم نکمین سلام اللہ ابدا ما بقی بقی النهار ولا جعله الله آخر رب ابنی زیادتکم السلام علیکم سائر ولا علی الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین السلام علیکم جمع شہداء کربلا و شہداء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم اجنیز ورفاع الفقراء السلام علیکم شمول سیانی سنگ الفوسی آئی المفون بحضتوس السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا مغلد سید اللہ ورفیع مجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب الاسلام مولانا لمان 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 من فتنة تمام لشر الشیطان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم عزل ایمان السلام علیکم امام زماننا حاضر اللہ تعالی فرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ